السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے روزے، تراویح، صدقہ فطر، زکوٰۃ، عید کے میل ملاپ، صلہ رحمیاں سب گزر گئی۔ شوال کا مہینہ شوال المکرم کہا جاتا ہے۔ شوال کے معنی بلند اور اوپر اٹھنے کے بھی آتے ہیں۔ رمضان کے اعمال کے بعد اگر آدمی اپنے تقوی کی حفاظت کرے تو اس کی روح اوپر اٹھنے لگ جاتی ہے۔ شوال کے معنی ہلکے اور خفیف کے بھی آتے ہیں۔ گناہوں کا بوجھ رمضان کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے، اس لیے شوال کے مہینے کو عربی زبان میں شوال کہا جاتا ہے۔ شوال المکرم، اکرام کیا ہوا مہینہ۔ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اشہر حج ہے۔ حج کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے ان مہینوں سے۔ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا، اور میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور میرے نکاح سے زیادہ برکت والا نکاح کون سا ہو سکتا ہے؟ نحوست مہینے میں نہیں، نحوست اعمال میں ہے۔ شوال کے مہینے میں کرنے کا ایک عمل 6 روزوں کا اہتمام ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِّن شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ۔ اور دوسری مشہور روایت ہے، جعل اللہ الحسنۃ بعشر فشہر بعشرۃ اشہر وستۃ ایام بعد الفطر تمام السنہ۔ 30 روزے رکھے 300 دن کے برابر، 6 روزے رکھے 60 دن کے برابر، 360 دن کی روحانیت، 360 دن کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اگر ہم نے رمضان اور شوال کے روزے رکھ لیے۔ شوال المکرم کے روزے نفل ہیں،
مستحب ہیں، فرض نہیں ہے، رکھنا چاہیے تاکہ جو کوتاہیاں رمضان میں ہو گئی وہ شوال کے روزے کے ذریعے سے تلافی ہو جائے۔ لگاتار رہنا ضروری نہیں ہے، عید کے بعد فوراً نہیں رکھ سکے اب رکھ لیجیے، 11 شوال کے بعد رکھیے، 20 شوال کے بعد رکھیے، الگ الگ رکھیے، دفعتاً اور ایک ساتھ مت رکھیے، لیکن رکھنا چاہیے۔ ہماری بہنیں یہ پوچھتی ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان کے جو روزے بیماری کی وجہ سے قضا رہ گئے وہ رکھے جائیں یا ستہ شوال، شوال کے 6 روزے رکھے جائیں۔ ظاہر ہے کہ فرض اور قضا کا درجہ پہلے ہے، نفل اور مستحب کا درجہ دوسرا ہے۔ اگر آپ شوال کے 6 روزے بھی رکھتے ہیں اور بعد میں اہتمام سے قضا بھی کر لیتے ہیں تو اجازت ہے، لیکن اگر آپ سے آگے قضا کرنے کی امید نہیں ہے، وقت نہیں ملے گا، تو شوال کے نفل روزے مت رکھیے، اپنے رمضان کے قضا روزے پہلے رکھیے، پہلے رمضان کے قضا روزے رکھیے۔ نفل روزے میں اور فرض روزے میں فرق یہ ہے کہ شوال کے روزے کی نیت اگر صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے تو زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا، 10:30 بجے نفل روزے کی، شوال کے روزے کی اگر آپ نیت کرتے ہیں تو نفل روزہ بھی ہو جائے گا۔ 6 روزے رکھنے کے بعد شوال کی عید منائی جاتی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شوال کی عید کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسے سنت نہ سمجھیے، رسم ہے، بدعت ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں دی ہیں امت کو، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔